نبیوں پر ایمان اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس میں ایک عشقی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو امام راغب اصفہانی نے بڑی زبردست انداز میں یہاں پر لکھی ہے۔ نبی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، اس کے دو مادہ اشتقاق بنتے ہیں۔ یہ کس سے بنا ہے، اس کا اصل اوریجن کیا ہے، کہاں سے یہ بنتا ہے؟ ایک علماء نے امام راغب جو لغت کے اور ڈکشنری کے امام ہے وہ کہتے ہیں نبی نبوون سے بنا ہے، اور نبوون کہتے ہیں انتہائی اہم خبر کو، جیسے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں غیب کی خبروں کو اور عظیم خبروں کو، اس سے یہ اس میں فاعل ہے۔ تو معنی ہوا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ عظمت والی، راز والی، غیب کی باتوں کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہے کہ نبی کا ایک مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے وہ نبوتن ہے، جس کا معنی رفعت اور بلندی کیا آتا ہے۔ نبا کا معنی غیبی خبریں، اس لیے اس کے ساتھ وہ عظیم کا لاحقہ وہاں آیا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ تک اتارتے ہیں۔ تو نبی اس کو کہتے ہیں جس پر غیب کی خبریں آتی ہیں، اور نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نبی کا غیب سے تعلق نہیں تو پھر وہ نبی کیسے رہا؟ کہتے ہیں نبی کا غیب سے کیا تعلق؟ میں نے کہا نبی ہی کا غیب سے تعلق ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے راز کی باتیں ہر ایرے غیرے کو بتائیں۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہوتا ہے اس کو غیب بتاتا ہے، چن لیتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے آج کل تو دھرم شالہ بن گیا ہے کہ نبی کو غیب سے کیا خبر، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے نبی ہی کو خبر ہوتی ہے۔ مخلوق میں نبی ہی کو خبر ہوتی ہے تو کتنا تضاد ہے کہ نبی کے بارے میں امام راغب اصفہانی نے اسی جگہ پر لکھا ہے کہ نبوتن، یہ نبوتن سے بنا ہے جس کا معنی رفعت، بلندی، شرف۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بدعقیدہ کو دونوں جگہ غلطی لگی۔ ایک جو نبی کی معنویت تھی، نبی کی ضرورت تھی، نبی نبی ہوتا جب ہے جب اس کے پاس غیب ہو، اور نبی نبی ہوتا جب ہے جب وہ لوگوں سے مختلف ہو۔ اس نے دونوں میں عاری کر دیا کہ نہ اسے غیب آتا ہے اور وہ عام لوگوں کی طرح ہے۔ تو اب قیامت تک پڑھتے رہیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن جب اس کو اس تقاضے سے مانا ہی نہیں ہے، جب نبی کی جو بنیاد نبی ہونے کی وجہ ہے دونوں سے نبی کو خالی کر دیا، تو نبی نبی کیسے ہوا؟ تو شاندار اللہ کا احسان ان لوگوں پر ہوا کہ جو نبی کو نبی مانتے ہیں، ان کی ضرورت کے ساتھ کہ نبی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہو اور لوگوں کی طرح نہ ہو، بلکہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، بلکہ وہ شان و عظمت میں لوگ کہیں جی نبی ہماری طرح ہے، تو اس نے نبی کو نہیں مانا، اس لیے کہ نبی آپ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لفظ نبی بنا ہی نبوتن سے ہے، اس کا معنی بلند کے ہے۔ اگر وہ آپ سے بلند نہ ہوا تو نبی کیسا ہوا؟ اور اس کے اس بلندی، جو اس کی معنویت، جو اس کا تقاضا، جو اس کے مقاصد حقیقی میں سے ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو صرف لفظ کا تلفظ ہوا، معنی و عقیدہ گیا۔ اس لیے خدا نے فضل ان پر کیا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے دی جانے والی غیب کی اطلاع اور خبروں کا حامل نبی کو جانا، اور مخلوق ہونے کے باوجود سید الخلق اور سب سے بلند مانا۔ یہ عقیدہ شرک اور حرام نہیں، بلکہ نبی کو نبی کہنے کے مقاصد حقیقی میں سے ہے۔